بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حدیث کا عنوان ہے کہ لڑائی کے بغیر ایک شیر کے فتح ہونے کی پیشن گوئی۔ یہ تو اجمال ہے۔ تفصیلی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں کوئی ایسا شعر معلوم ہے کہ جس کی ایک جانب سمندر ہے اور دوسری جانب جنگل ہے، اور اس شعر کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 لوگ اس کو فتح کریں گے، لیکن فرمایا کہ یہ شعر لڑائی کے بغیر فتح ہوگا، لڑائی سے فتح نہیں ہوگا، بغیر لڑائی۔ کس چیز سے فتح ہوگا؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات بتائے کہ مسلمان وہ کلمات ادا کریں گے، پڑھیں گے تو اس کی برکت سے اللہ پہلے اس شعر کی جو سمندر جانب والی دیوار ہے وہ گرا دے گا، پھر جب دوبارہ یہ کلمات پڑھیں گے تو جنگل والی سائڈ کی جو دیوار ہے اللہ وہ گرا دے گا، اور پھر جب تیسری مرتبہ مسلمان ان کلمات کو ادا کریں گے، پڑھیں گے تو اللہ اس شہر تک ان کے لیے کھلا راستہ بنا دے گا۔ چنانچہ وہاں جا کے وہ ہر چیز پہ قبضہ کر لیں گے اور مال غنیمت اکٹھا کر لیں گے، اور پھر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے بعد جب تقسیم کر رہے ہوں گے تو اتنے میں ان کے کانوں میں آواز پہنچ جائے گی کہ دجال نکل چکا ہے اور تمہارے گھروں میں پہنچ چکا ہے۔ چنانچہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دجال کی طرف جائیں گے۔ اب یہ حدیث سے چند چیزیں معلوم ہوئی۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ کلمات جو رسول اللہ نے بتایا ان کا وزن کتنا ہے، اثر کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات میں کتنا اثر رکھا ہے۔ اگر اس دیوار کو گرا سکتے ہیں جو سمندر سے چار دیواری کا کام دے رہی ہے اور دوسری طرف سے جنگل سے ایک حصار کا کام دے رہی ہے، اتنی بڑی دیوار کو شہر کے ارد گرد، کتنی بڑی دیوار ہوگی آخر، شہر کے پورے شہر کے ارد گرد، اس کو وہ گرا سکتے ہیں ان کلمات کے پڑھنے والوں کے حق میں، تو ان کلمات کا میزان عمل میں کیا اثر ہوگا؟ ترازو میں قیامت کے دن جو ترازو ہوگا اس میں کیا وزن ہوگا؟ اور اس کے علاوہ جب مسلمان پڑھے گا تو دشمن سے حفاظت ہونے میں، ہر قسم کی آفات سے، اسرار سے، جادو سے حفاظت ہونے میں کتنا اثر ہوگا ان کلمات کا۔ اتنے مؤثر کلمات ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ ایک لا الہ الا اللہ، ہمیں جو اللہ نے کلمہ دیا ہے کلمہ توحید، ایک کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا کلمہ کلمہ تکبیر ہے واللہ اکبر۔ مسلمان ایک مرتبہ گونج کے ساتھ جب پڑھیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دیوار گر جائے گی، دوبارہ پڑھیں گے تو دوسری دیوار گر جائے گی، اور تیسری مرتبہ جب مسلمان پڑھیں گے تو اس شہر تک ان کے لیے کھلا راستہ بن جائے گا۔ اب یہ شہر کہاں ہے؟ تو بعد میں کہ روم کے اندر ایک شہر ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد قسطنطنیہ ہے، لیکن قسطنطنیہ تو بغیر لڑائی کے فتح نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ جہاں بھی ہے کئی شعر ہے، ایسا شعر ہے کہ اس کے ارد گرد چار دیواری ہے، اور قرب قیامت میں اللہ ان کلمات کے ذریعے ان کا کلمات کا اثر بتا رہے۔ اللہ رسول نے 1400 سال پہلے کلمات کیوں ارشاد فرمائے، ان کا یہ اثر کیوں ارشاد فرمائے؟ تو اپنائیں، ان کا ورد بنا لیں، ان کو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، ان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ یہ ایسے مؤثر کلمات ہیں، اسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے میں بتایا، اگر ان کا اتنا اثر ہے
کہ ایک بڑی چار دیواری والی دیوار کو گرا سکتے ہیں تو پھر دشمن کو نہیں گرائیں گے، آفات کو نہیں گرائیں گے، ہر قسم کی مصیبتوں کے آگے آڑ نہیں بنیں گے. اور پھر میزان عمل میں ان کا وزن کتنا ہوگا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ ان سے شام کے لوگ مراد، کیونکہ شام کے لوگ جو ہیں ان کے سلسلہ نسب شروع ہوتا ہے اسحاق علیہ السلام سے. تو ممکن ہے اکیلے یہ لوگ ہوں، یا ممکن ہے کہ ساتھ بنی اسماعیل عرب کے لوگ بھی ہوں، یا دیگر مسلمان بھی ان کے ساتھ ہوں. اگر دیگر مسلمان ہو تو پھر صرف ان کا ذکر اس لیے کیا اختصار کے لیے، یا ان کو باقیوں پر فوقیت دینے کے لیے. اور ظاہر اگر یہ اکیلے ہوں تو پھر تو اس لیے حدیث میں ان کا ذکر آیا ہے کہ اگر یہ اکیلے اس کو فتح کریں، یہ بھی احتمال ہے اس میں، تو اس لیے حدیث میں اکیلے ان کا ذکر آیا ہے، یہ بھی ممکن ہے اکیلے اس کو فتح کریں. تو بہرحال ایک تو فتح کی پیشن گوئی ہے، اور ایک اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں ان کلمات کا وزن بتایا. جیسے فضائل اعمال والے بھی سناتے رہتے ہیں کہ قاضی کے نام اعمال میں ایک بھی نہیں ہوگی، اس نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہوگا اور اس کی موت ہوئی ہوگی، اخلاص سے صرف کلمہ پڑھا ہوگا، اس کے نام اعمال میں کلمہ ہوگا. جب ایک پڑھنے میں اس کو رکھ دیا جائے گا تو دوسرے پڑھنے میں گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر ہوں گے ساری زندگی کے، وہ پڑھنا باری ہو جائے گا. اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور ہے بھی مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے کہ واقعی اللہ نے کلمہ توحید میں بڑا وزن رکھا ہے. تو ظاہر ہے کلمہ توحید میں جب وزن ہے، کلمہ توحید کو پڑھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا، اس کا کتنا وزن ہوگا؟ اس کا بھی بڑا وزن ہے. اللہ نے مسلمان کو بڑا وزن دیا ہے، ایمان والے کو اللہ نے بڑا وزن دیا ہے، لیکن آج اسے اپنی طاقت کا اور وزن کا احساس نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی، اسلام کی قدر پیدا کرے. اگر کلمات کا اتنا اثر ہے تو انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات ہے. جب اس کلمے کو ہی اپنانے والا ہو، اس پہ عمل کرنے والا ہو، پھر اس کو پڑھنے والا ہو، تو اس کا کتنا اثر ہوگا. اس کے آگے تو دیواریں، بڑی بڑی دیواریں نہیں ٹک سکتی. دجال جیسا لعین ان کے سامنے، ان کے کلمے کے سامنے نہیں ٹک سکے گا. اس کے پاس جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور بارش بھی برسا سکے گا، مار سکے گا، زندہ کر سکے گا، لیکن کلمے اور ایمان کے آگے وہ بھی نہیں ٹک سکے گا. ایمان والے کو یہاں نظر آ جائے گا، یہ کمال والا نہیں، یہ دجال لعین ہے، کافر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا باغی ہے. یہاں ماتھے پہ کافر نظر آ رہا ہوگا اس کو. ایمان کی بڑی بڑی قیمت ہے، اس کا بڑا وزن ہے. لیکن صرف آج مسلمانوں کے دلوں میں پیسوں کا وزن تو آ چکا ہے، پیسے کا، دنیا کا، ایمان کا وزن ختم ہو چکا ہے، مٹ چکا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں ایمان اور اسلام کا وزن پیدا فرمائے، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی، اس پہ مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے لیے دعا کریں کہ یہ سلسلہ اللہ قائم دائم رکھے. آج میں نے ارادہ کیا تھا، میں نے کہا جیسا بھی ہو، یہ آخری درس اس ہفتے کا جو آخری بدھ کے دن آخری درس ہوتا ہے انشاءاللہ میں دوں گا. شاید اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلے کو جاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ میرا کہنا، آپ کا سننا، یہ اپنے بس میں اور اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ کی توفیق ہے تو ہم سجدہ بھی کر لیتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے تلاوت کر لیتے ہیں، اللہ کی توفیق ہے کچھ کہہ لیتے ہیں، کچھ سن لیتے ہیں. اور اس کی توفیق نہ ہو تو آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، پھر پڑا رہتا ہے، لاش کی طرح ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے بھی دعا فرمائے، اس سلسلے کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ اس کو قائم و دائم رکھے. بلکہ اگر دنیا سے تو ایک دن جانا بھی ہے، ہم اگر چلے بھی جائیں دنیا سے تو بھی یہ سلسلہ درس حدیث کا، درس قرآن کا، یہ قائم و دائم ہو اور جاری ہو. اور اصل عمل ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.